یہ پروگرام امریکن پاکستانی پبلک افیئرز کمیٹی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ امریکی سیاست میں پاکستانیوں کی شمولیت کی خواہاں تنظیم اے پی پیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کی رحمت رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آسماء بطول۔ آج ہم الحمدللہ عشرہ رحمت کے 7ویں روزے میں داخل ہو چکے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ پڑھتے ہیں، جو کچھ سنتے ہیں ماہ مقدس میں، ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ قرآن اور حدیث ہمیں اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ آیا حقوق اللہ کیا ہیں اور بندوں کے حقوق یعنی حقوق العباد ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، کہ اللہ رب العزت نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے تمہیں نکالا، لا تعلمون شیئا، یعنی تم ایسے تھے کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے، یعنی تم ایسے تھے کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، لیکن ہم نے تمہیں کان عطا فرمائے، ہم نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائیں، ہم نے والافئدہ اور دلوں کو عطا فرمایا، ولعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ بقول شاعر، میرے مالک نے میرے حق میں یہ احسان کیا، میرے مالک نے میرے حق میں یہ احسان کیا، خاک ناچیز تھا سو مجھے انسان کیا، خاک ناچیز تھا سو مجھے انسان کیا۔ یعنی مفہوم آیت میں یہاں یہ عرض کرنا چاہ رہی ہوں کہ اللہ رب العزت کا یہاں مدعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اے بندے، تو ناچیز تھا، تو بے بس تھا، تو بہت چھوٹا تھا، لیکن میں نے تجھے محسنین عطا کیے، میں نے تجھے والدین جیسے محسنین عطا کیے جو تیرا خیال رکھتے ہیں، تجھے کھلاتے پلاتے ہیں اور وہ تجھے جوان کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور پھر میں نے تمہیں سننے کے لیے کان عطا فرمائے تاکہ تم چیزوں کو دیکھ سن سکو، اسی طرح آنکھیں عطا فرمائیں، دل عطا فرمایا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ انسان یہ کرتا ہے کہ وہ سنتا سب چیزیں ہیں، لیکن فقط ایک اللہ رب العزت کی بارگاہ ایزدی میں اس کو جانا یاد نہیں رہتا۔ وہ نماز کو قضا کر بیٹھتا ہے، وہ نماز کو چھوڑ بیٹھتا ہے، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات کو نہیں سن پاتا، باقی وہ ساری چیزیں کرتا پھرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں، اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کر رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، میں نے تجھے اے انسان آنکھیں عطا فرمائی ہیں، ان آنکھوں سے تو دیکھ، تو میری آیات کو پڑھا کر، تو میری نشانیوں کو دیکھا کر، تو مجھے دیکھا کر، میرے بندوں کو دیکھا کر جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اور مجھے راضی رکھتے ہیں، تو ان کے نقش قدم پر چل۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے دل عطا فرمایا کہ اس دل کو نجاست سے پاک رکھنا ہے۔ پھر آپ اسی طرح دیکھیے تو ہم، اللہ رب العزت نے ہم پر جو انعامات فرمائے اس میں مختلف قسم کے لباس ہیں، ہم گرمیوں میں پہنتے ہیں، سردیوں میں ہم الگ لباس زیبتن کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں گھروں جیسی چھت عطا فرمائی، سایہ دار گھر عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، جب تم راہ گزر میں ہو، جب تم سفر میں ہو، تو میں نے پہاڑوں کے اندر تمہارے لیے اہلیت رکھی تمہارے اندر کہ تم اس کے اندر اپنے غار بنا سکتے ہو، گھر بنا سکتے ہو، گھروندے بنا سکتے ہو۔ تو اسی طرح ہم آگے دیکھیں تو اللہ پاک فرماتا ہے، کذالک یتم نعمتہ، کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے تم پر تمام فرما دیں، علیکم لعلکم تسلمون، یہ اس لیے ہیں تاکہ تم سرے نیاز خم کر دو، یعنی اللہ رب العزت کے آگے سجدہ کرو اور اللہ رب العزت کے آگے اپنے سر کو ٹیک دو، اپنے ماتھے کو ٹیک دو۔ یعنی اللہ رب العزت اپنے انعامات کو یاد فرما رہے ہیں کہ میں نے اے بندے تجھ پر انعامات فرمائے ہیں، تو ان نعمتوں کی وجہ سے نماز ادا کیا کر، قرآن پاک کی تلاوت کیا کر اور میرا شکر ادا کیا کر۔
یعنی یہ جو ہمارا جسم ہے، سالم جسم، اللہ رب العزت نے ہمیں آنکھ، ناک، کان عطا فرمائے، اللہ رب العزت نے ہمیں دھڑکتا ہوا دل عطا فرمایا، اللہ رب العزت نے ہمیں وہ ساری نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن اگر ہم کسی بات سے غافل ہیں تو وہ اللہ کی یاد ہے، ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت سورہ ذاریات میں فرماتے ہیں، 56 سے 58 آیت نمبر تک اللہ پاک فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، یعنی اللہ رب العزت نے انسان اور جنوں کو پیدا نہیں فرمایا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سوائے عبادت کے، یعنی اللہ رب العزت نے انسان اور جنوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ما ارید منہم من رزق، کہ اللہ رب العزت کو تم سے رزق نہیں چاہیے، وما ارید ان یطعمون، اور وہ نہ یہ چاہتا ہے کہ تم اسے مدد کرو، کسی طرح کی استعانت اس کی دو، اس کی بارگاہ میں دو۔ اللہ رب العزت کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا۔ اور اس سے پہلے جو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا فرمایا تاکہ تم میری عبادت کر سکو۔ اس عبادت سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نماز ادا کی جائے، اللہ رب العزت کو یاد کیا جائے۔ پچھلی کچھ ایپیسوڈز میں ہم نے یاد کیا، ہم نے سنا، ہم نے پڑھا کہ نماز سے مراد یاد کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ رب العزت کے قریب جانا ہے۔ نماز سے مراد توبہ و استغفار ہے، تسبیح بیان کرنا ہے، دراصل اس کا شکر بجا لانا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ رب العزت کی نعوذ باللہ خدائی ہماری عبادت سے نہیں چل رہی، ہم یہ عبادت فقط اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ بندہ ناچیز فقط عبادت اس لیے کرتا ہے تاکہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر سکے، تاکہ اللہ رب العزت نے جو خالق کائنات ہے، اس نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان کا شکر ادا ہو سکے۔ اور پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ مجھے کسی قسم کے رزق کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ان خداؤں کی طرف اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کے اوپر ہم چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یعنی معبودان باطلہ کی طرف کا اشارہ ہے کہ ہم ان کو رزق دیتے ہیں، ہم ان کو چلاتے ہیں، تم ان کو چلاتے ہو، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان ساری چیزوں سے پاک ہوں، میں ان چیزوں کا محتاج نہیں ہوں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق، کہ اللہ تو دینے والا ہے، وہ تو رزق رساں ہے، وہ تو رزق عطا فرمانے والا ہے، وہی بخشنے والا ہے، وہی ہمیں پالنے والا ہے، وہی ہمارا خالق و مالک ہے۔ ذو القوۃ المتین، اور وہ بڑا ہی مضبوط ہے اور بڑی ہی زبردست طاقت والا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کا اللہ رب العزت محتاج ہو، محتاج ہم بندے ہیں، اس کی مخلوق محتاج ہے، اس کے بندے محتاج ہیں۔ پھر اسی طرح دیکھیں کہ وہ منعم حقیقی ہے، یعنی سارے انعامات کو دینے والا۔ اگر ہم اپنے رشتوں کی طرف دیکھیں، اپنی زندگیوں کی طرف دیکھیں، اپنے اوپر انعامات کی طرف دیکھیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے انعامات اللہ رب العزت کی بارگاہ سے عطا ہوتے ہیں، لیکن ہم اللہ رب العزت کی یاد کو بھول جاتے ہیں، ہم حقوق اللہ کو ادا کرنے سے غافل رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حقوق اللہ ادا کرنے کی، صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سورہ نحل آیت نمبر 53 میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ۔ یعنی اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں، اور مفہوم آیت یہ ہے کہ ویسے تو وہ لوگ اللہ رب العزت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں، لیکن جب ان پر کوئی آفت نازل ہوتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکوہ کناں ہوتے ہیں، وہ اللہ سے شکایت کرتے ہیں، وہ اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتے ہیں کہ یا مالک و مولا ہم ہی ملے تھے، یعنی ہم پر ہی یہ تکالیف نازل ہوتی ہیں، اللہ نے ہمیں ہی مشکل میں ڈال رکھا ہے، جبکہ ہم اپنے آسان وقتوں کو بھولے ہوئے اللہ کی یاد سے غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں، کہ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے لمحات میں بھی اللہ رب العزت کی ثناخوانی کرتے ہیں، اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے،
کوئی کسی امتحان میں مبتلا ہوتے ہیں تو تب بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے ہیں، اس سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جب اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی آفت آئے، کوئی مصیبت آئے، تو وہ یقیناً وہ ہمارے اپنے اعمال بد کی وجہ سے ہے کہ اللہ رب العزت ہمیشہ ہم پر انعامات فرماتا ہے۔ اور یعنی جب یہ کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ ہم دوبارہ اللہ کی یاد کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ دراصل وہ کہیں نہ کہیں ہماری رحمت کے لیے آتی ہے، ہمیں رحمت کی طرف لے جانے کے لیے آتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ چیختے چلاتے ہیں، وہ شور مچاتے ہیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح حق کیا واجب ہے بندے پر، اللہ رب العزت کا یہ حق واجب ہے کہ اللہ رب العزت سورہ حج میں آیت نمبر 78 میں فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں یعنی اس کی اطاعت میں، اس کے دین کی اشاعت میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، جیسا تم کر سکتے ہو، جیسے تمہاری استطاعت ہے، تم اللہ پاک کی دین کی خدمت کرو، اللہ پاک کی بارگاہ میں دین کی خدمت کرو، اللہ کے دین کی اشاعت میں اپنے کاموں کو سر انجام دو۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس نے تمہیں منتخب فرما لیا اور اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، یعنی اللہ رب العزت فقط ان دلوں کو چن لیتا ہے، ان دلوں کو منتخب فرما لیتا ہے جو اللہ کی یاد والے ہوتے ہیں، جن میں نرمی موجود ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت ان کو اپنا قرب دینا چاہتا ہے۔ اور اللہ پاک آگے فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ میں نے دین میں کوئی سختی نہیں رکھی، ہمارے دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی اکراہ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہی دین تمہارے باپ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا، تو تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے کے ساتھ اللہ کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ یعنی اس تمام بات کا، اس تمام آیت مبارکہ کا یہ مفہوم نکلتا ہے کہ جس طرح اللہ پاک نے فرمایا نا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی کراہت نہیں ہے، تو دین میں کراہت کس طرح نہیں ہے؟ آسانی ہی آسانی ہے، دین رحمت ہے ہمارے لیے عافیت کا باعث بنتا ہے۔ اس کی مثال ہم لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جیسے قرآن پاک میں جا بجا فرمایا کہ نماز کو قائم کیجئے، روزہ رکھیے، زکوٰۃ ادا کیجئے، حج کیجئے کہ حج آپ پر فرض ہے۔ نماز کی طرف اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر تم نماز پڑھتے ہو تو اگر تم بیمار ہو تو تم بیٹھ کے نماز ادا کر سکتے ہو، بیٹھ کے نہیں ادا کر سکتے تو لیٹ کے ادا کر سکتے ہو یا پھر اشارے سے ادا کر سکتے ہو۔ روزے کے معاملے میں بھی اللہ رب العزت نے آسانی فرمائی، حالانکہ روزہ فرض ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزہ تم رکھو اگر تم یہ ماہ صیام پالو، لیکن اگر تم بیمار ہو یا پھر تم سفر میں ہو تو تم روزہ چھوڑ بھی سکتے ہو، اور بعد کے دنوں میں تم پر اس کی گنتی کرنا ضروری ہے، یعنی اس کی قضا کرنا تم پر ضروری ہے۔ اسی طرح روزے کے بعد زکوٰۃ کے حوالے سے فرمایا کہ زکوٰۃ بھی تم پر فرض ہے، لیکن اگر تم صاحب استطاعت ہو، اگر تمہارا نصاب اس حد تک پہنچ جاتا ہے تو تم پر نصاب یعنی زکوٰۃ فرض ہے، تمہیں اتنی رقم اپنے مال میں سے نکالنا ہوگی۔ پھر اسی طرح ہم حج کی طرف جاتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ حج بھی تم پر فرض ہے، لیکن اگر تم استطاعت رکھتے ہو، اگر تم صاحب استطاعت ہو، تمہارے پاس اتنا مال ہے کہ تم اپنے سفر میں بھی خرچ کر سکتے ہو اور اپنے پیچھے رہ جانے والے کنبے کے لیے بھی رکھ سکتے ہو، تو تم سفر کے لیے جا سکتے ہو۔ یعنی اللہ رب العزت نے ہر فرض چیز میں آسانی رکھ دی، اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ دین میں تم پر کوئی جبر نہیں ہے، کوئی تکلیف تمہیں نہیں دی گئی، بلکہ سراسر یہ آسانی ہے۔ یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تمام فرض عبادات ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب فرائض عبادات میں ہمارے لیے آسانی رکھی ہے تو نفلی اہتمام میں، نفلی عبادات کے اہتمام میں یقیناً اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آسانی رکھی ہے، یعنی وہ جب چاہے ہم ادا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی یاد میں جانا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ نفلی عبادات کے ذریعے تم میرا قرب حاصل کرو۔ تو دیگر جو یہ تمام ہم نے یہاں ذکر کیے، یہ سب حقوق اللہ میں شمار ہوتے ہیں، یہ اللہ کے حق ہیں۔ وہ خالق، وہ مالک جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، وہ رب یہ چاہتا ہے کہ اس کے حقوق ادا کیے جائیں، اس سے محبت کی جائے، اس کی یاد کو قائم کیا جائے، اس کی بارگاہ میں شکر ادا کیا جائے، اس کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیا جائے۔ اسی طرح ہم
حقوق العباد کو، حقوق اللہ کو بیان کرتے ہوئے حقوق العباد کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ ماعون میں حقوق اللہ کو لنک کرتے ہوئے ہمیں حقوق العباد کے کرنے کی بھی ترغیب دی اور ہمیں آداب بتائے کہ تم بندوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا کرو، اور کون سی ایسی باتیں ہیں جن سے تم منع ہو جاؤ، اور اللہ رب العزت تمہیں منع کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین، یعنی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ یعنی یہاں دین کے جھٹلانے سے کیا مراد ہے، اور اللہ رب العزت یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے؟ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی غور کرے، آپ غور کیجئے، بے شک آپ دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں، اور اللہ رب العزت بھی اسے دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت یہاں اس لیے تاکید فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت فرمانا چاہ رہے ہیں کہ آپ یہاں غور کیجئے کہ وہ شخص دین کو جھٹلاتا ہے، کون دین کو جھٹلاتا ہے، اور دین کے جھٹلانے سے مراد کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ آخرت کا منکر ہے۔ یعنی آئمہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ شخص آخرت کا منکر ہے، یعنی وہ دین تو ادا کر رہا ہے، نمازیں تو ادا کرتا ہے، لیکن دراصل وہ دین میں حاضر نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت دوسری آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں فَذَلِكَ الَّذِي يَدُّعُ الْيَتِيمَ، یعنی یہاں پر حقوق العباد کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یدعو الیتیم کا صیغہ استعمال ہوا، یعنی یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یعنی یتیم کو دھکے دینے سے مراد کیا ہے کہ یا تو اگر وہ اس کا وارث ہے، اس کا وصی ہے، اور وہ اس کی جائیداد اس کو نہیں دیتا، اس کا حق اس تک نہیں پہنچاتا، تو یقیناً وہ بھی اس میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ شخص کہ جس کے پاس کچھ یتیم بچے ہیں اور وہ ان کا مال اپنے پاس رکھے ہوئے ہے، تو اللہ رب العزت ایسے شخص کے حوالے سے فرما رہا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یعنی اگر اس کو یہ اعتماد ہو، اگر اس کو یہ بات یاد ہو کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس نے ایک دن جانا ہے، تو وہ یہ تمام برے اعمال کو چھوڑ دے اور جس کا حق ہے اس کو ضرور پہنچائے۔ تو یہاں اللہ رب العزت کی اس سے مراد ایک اور بات بھی ہے۔ آیت مبارکہ کی تفسیر میں آئمہ کرام فرماتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد ابو جہل بھی ہے۔ ابو جہل ایک یتیم بچے کا وصی تھا، اور وہ یتیم بچہ بار بار ابو جہل کے دروازے پر جاتا، اور ابو جہل وہ اپنے حق کے لیے کہتا، اپنا حق مانگتا اس سے، لیکن ابو جہل اسے انکار کر دیتا۔ اور پھر قریش کے جب کفار نے دیکھا اور قریش کے کچھ لوگوں نے دیکھا کہ یہ ابو جہل کے پاس جاتا ہے، تو اسے ازراہ مذاق یہ کہا کہ تم محمد عربی کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں حق عطا فرمائیں گے۔ لیکن وہ بچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور اپنا سوال پیش کرتا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کا بازو پکڑ کر ابو جہل کے پاس جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور بلاتے ہیں کہ ابو جہل باہر آؤ۔ جب وہ باہر آتا ہے تو وہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے، اس کا چہرہ فق ہو جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال ایسا ہے کہ وہ ان کو دیکھتے ساتھ ہی ان کی جو بات ہے، یعنی حضور جب اس سے کہتے ہیں کہ تم اس بچے کا مال اسے واپس کر دو، تو ابو جہل فوراً جاتا ہے اور اس کا مال اسے واپس کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف ہے کہ ان کا جاہ و جلال اتنا ہے کہ ابو جہل جاتا ہے اور وہ رقم لے کر آتا ہے اور اس بچے کو دے دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے آگے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، کہ ہلاکت ہے ان کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں۔ یعنی نماز تو وہ ادا کرتے ہیں لیکن خشوع و خضوع کے ساتھ ادا نہیں کرتے، نماز تو وہ ادا کرتے ہیں لیکن حقوق العباد کو مکمل نہیں کرتے۔ اور اسی طرح جو اس سے پچھلی آیت مبارکہ تھی، یہاں پر ایک حق باقی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ طعام المسکین، کہ وہ یتیم کو، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اللہ پاک نے فرمایا نا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یعنی مسکین کو کھلانے کی نہ وہ خود ترغیب دیتا ہے، نہ اپنے آپ کو ترغیب دیتا ہے، نہ ہی وہ کسی دوسرے فرد کو یہ ترغیب دیتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاؤ۔ تو اللہ رب العزت یہاں یہ فرما رہے ہیں، اس بندے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، وہ بندہ مومنین کی صفات میں سے نہیں ہو سکتا، اس شخص کے اندر مومن والی صفات نہیں پائی جاتی اگر وہ ان تمام رذائل اخلاق کا شکار ہے۔
یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ وہ نماز سے بے خبر ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ جب وہ السلام علیکم اپنے دائیں جانب اور السلام علیکم اپنے بائیں جانب کہتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ مخلوق خدا سے معاملات کرتے ہیں تو اس میں وہ غصہ کرتے ہیں، وہ اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، وہ رشتوں کا حق مارتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ایسے لوگوں کی عبادت مجھے نہیں قبول۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے لوگوں کی ایسی عبادات مجھے منظور نہیں، کہ وہ لوگ، یعنی اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں حقوق اللہ تو معاف فرما دوں گا لیکن حقوق العباد کو معاف نہیں کروں گا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے۔ اسی طرح غفلت کی ساری زندگی، غفلت میں ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں کہ ہماری نمازیں آیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوتی ہیں یا نہیں۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں الذین هم یراؤون، کہ وہ لوگ عبادت میں دکھلاوا کرتے ہیں، یعنی وہ جب عبادت کرتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک کتنا ہجوم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد منافقین ہیں، یعنی وہ لوگ دکھاوے کی نماز ادا کرتے ہیں، اور جب دوسرے لوگ ان کے پاس ہوتے ہیں تو وہ نمازوں کو لمبا کرتے ہیں، اور اسی طرح جب لوگ چھٹ جاتے ہیں تو وہ نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں یا پھر اپنی نمازوں کو مختصر کرتے ہیں، یعنی ان کا جو عمل ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب نماز کا وقت ہوتا ہے اور وہ ہجوم میں ہوتے ہیں تو وہ فوراً قسمساتے ہوئے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں، دراصل ان کا دل اللہ رب العزت کی یاد کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ ماعون کی سب سے آخری آیت میں ہمیں یہ ارشاد فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ برتنے کی معمولی چیز بھی نہیں دیتے۔ ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، اس کی عطا کردہ ہیں، اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں، اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے، اس کا رسول یہ چاہتا ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں، اپنی سارے انعامات دوسروں میں تقسیم کریں، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہی وہ راستہ ہے کہ جس سے تم میرا قرب حاصل کرتے ہو، تم میری خوشنودی حاصل کرتے ہو، اور میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی بھرپور طریقے سے اپنانے کی، اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔